ورحمۃ اللہ۔ دو آدمیوں کی جماعت یعنی صف کم از کم دو آدمیوں کی ہوتی ہے۔ تو مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میرا ایک ساتھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے واپس جانے کی اجازت طلب کرنے کے لیے گیا تو آپ نے فرمایا اذا حضرت الصلاۃ فاذنا واقیما ثم لیؤمکما اکبرکما، جب نماز کا وقت ہو جائے تم اذان و اقامت کہو، پھر تم میں سے جو عمر میں بڑا ہے امام بنے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 658 اور مسلم کی 293 ہے۔ جب دو آدمی جماعت کرائیں تو ایک دوسرے سے مل کر کھڑے ہوں گے۔ اس پر دلیل ہے مسلم احمد کی ایک حدیث ہے، جلد 3 صفحہ 330 ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آخر اللیل فصلیت خلف واخذ بیدی فجرنی فجعلنی حذاءہ، میں رات کے آخری حصے میں آپ وسلم کے پاس آیا، آپ وسلم کے پیچھے کھڑا ہو گیا، آپ نے نماز میں میرے ہاتھ سے پکڑ کے مجھے کھینچا اور اپنے برابر کھڑا کر دیا۔ اس حدیث کو امام حاکم نے امام بخاری مسلم کی شرط پر صحیح کہا، حافظہ بھی ان کی موافقت کی ہے۔ اس طرح سے عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک رات اپنی خالہ سیدہ میمونہ کے گھر میں بسر کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھ کے گھر تشریف لائے، 4 رکعت ادا کر کے سو گئے، پھر قیام فرمایا تو میں بھی آپ کی دائیں جانب کھڑا ہو گیا، اصل نے مجھے دائیں جانب کر دیا، پھر 5 رکعت پڑھی، اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھی، پھر سو گئے، حتیٰ کہ میں نے آپ وسلم کے خراٹوں کی آواز سنی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے لیے تشریف لے گئے۔ امام یہ بخاری کی 697 صحیح مسلم 763 نمبر حدیث ہے۔ فقی امت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث سے یہ مسئلہ اخذ کیا، یقوم عن یمین الامام بحذائہ سواء اذا کان اثنتین، مقتدی امام کی دائیں جانب امام کے بالکل برابر کھڑا ہوگا جب 2 مرد جماعت کرائیں۔ تو شارح صحیح بخاری حافظ بن حجر رحمہ اللہ اس کی وضاحت میں لکھتے ہیں وقولہ سواء لا یتقدم ولا یتأخر وفی انتزاع ھذا من الحدیث الآخر ہی، امام بخاری نے فرمایا کہ مقتدی برابر ہو یعنی امام سے نہ آگے نہ پیچھے، جو حدیث امام صاحب نے پیش کی ہے یہ استنباط دقیق ہے۔ ہمارے صاحب کا کہنا ہے کہ مقتدی امام سے تھوڑا پیچھے کھڑا ہو۔ امام بخاری نے الفاظ ذرا اشارہ کیا جو اس حدیث کی بات سندوں میں موجود ہے کہ کتاب طہارت میں مخرمہ ان قریب ان ابن عباس کی سند سے یہ الفاظ مذکور ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جانب کھڑا ہوا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس برابر کھڑے ہوئے تھے۔ نافع مولا ابن عمر، یہ فتح الباری کا حوالہ جلد 2 صفحہ 190۔ نافع مولا ابن عمر بیان کرتے ہیں قمت وراء عبداللہ ابن عمر فی صلاۃ من الصلوات ولیس معه احد غیری فخالف عبداللہ بیدی وجعلنی حذاء، میں ایک نماز میں سے عبداللہ بن عمر کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور میرے علاوہ آپ کے ساتھ کوئی نہیں تھا، تو عبداللہ بن عمر نے اپنے ہاتھ کے ساتھ مجھے اپنے برابر کھڑا کر دیا۔ موطا امام مالک جلد 1 صفحہ 134 ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات میں نماز کے حوالے سے عائشہ یوں بیان کرتی ہے کہ ابو بکر صدیق جماعت کرا رہے تھے، آپ صفوں کو چیرتے ہوئے آگے تشریف لائے تو ابو بکر نے پیچھے ہٹنا چاہا تو اصل میں ارشاد فرمایا اپنی جگہ پہ رہیں۔ اس کے بعد فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حذاء ابی بکر الی جنبی فکان ابو بکر یصلی بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناس یصلون بصلاۃ ابی بکر، نبی کریم صلی ابو بکر کے ایک جانب ان کے برابر بیٹھ گئے، سیدنا ابو بکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی اقتداء کر رہے تھے، لوگ سیدنا ابو بکر کی نماز کی اقتداء کر رہے تھے۔ صحیح بخاری 683 اور صحیح مسلم 418۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب 2 آدمی جماعت کرا رہے ہوں مقتدی امام کی دائیں جانب بالکل برابر کھڑا ہوگا۔ امام ابو حنیفہ اور قاضی ابو یوسف کا بھی یہی مذہب ہے، لیکن المبسوط سرخسی میں اور بدائع ثناء کاسانی حنفی میں اور ہدایہ میں باب الامامت میں ہے کہ محمد بن شیبانی کا قول ہے کہ مقتدی اپنی انگلیاں امام کی ایڑی کی برابر رکھے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے عمل کے خلاف یہ فتویٰ کہاں تک درست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔